جشن آزادی صرف آزادی کا نام نہیں، اس کے پس پردہ کیا محرکات ہے؟ یہ ملک جو ہماری ماں کے برابر ہے، یہ دھرتی ہماری ماں ہے، اسے ہم اپنی ماں سے تعبیر کرتے ہیں اور اسے اپنی ماں سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے یہاں پہ بات کرنی ہے ہم نے۔ میرے بھائیو، جب یہ پاکستان بنا، یہ میرے نوجوان ساتھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، کتابوں میں تو شاید انہوں نے پڑھا ہوگا، لیکن حقیقت سے یہ روشناس نہیں، انہیں اس بات کا نہیں پتا کہ کن تکالیف کے بعد یہ ملک خدا داد ہمیں اللہ پاک نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، جو سٹیج پہ تشریف فرمائے۔ اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے نہایت ہی بہادر سپوتوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، برخورداروں، السلام علیکم۔ باتیں تو بہت ہو چکی، وہ شاعر کہتا ہے کہ ہمارا خون بھی شامل ہے، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ کہ جشن آزادی صرف آزادی کا نام نہیں، اس کے پس پردہ کیا محرکات ہے؟ یہ ملک جو ہماری ماں کے برابر ہے، یہ دھرتی ہماری ماں ہے، اسے ہم اپنی ماں سے تعبیر کرتے ہیں اور اسے اپنی ماں سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے یہاں پہ بات کرنی ہے ہم نے۔ میرے بھائیو، جب یہ پاکستان بنا، یہ میرے نوجوان ساتھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، کتابوں میں تو شاید انہوں نے پڑھا ہوگا، لیکن حقیقت سے یہ روشناس نہیں، انہیں اس بات کا نہیں پتا کہ کن تکالیف کے بعد یہ ملک خدا داد ہمیں اللہ پاک نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، اس میں بہت بڑی قربانی ہے، اس میں ہماری بہنوں کی، ماں کی عصمتیں لٹی، 7,000 سے زیادہ خواتین اس ہجرت میں اپنے خاندانوں سے بچھڑ گئے، کئی عورتوں کے سینے کاٹ دیے گئے، کتنے ہمارے بھائی اس میں شہید۔ سلیم خان نے بات کی نا 1 سال کے بعد، نوزائیدہ بچہ تھا جب پاکستان، تو حکومت پاکستان نے نواب صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ مجھے اپنی فوج کے کچھ بندے عطا کیے جائیں، میری مدد کی جائے، جس وقت جہاں کشمیر میں لڑائی لگی تھی۔ تو یہ تنولی قوم تھی، یہ بہادر قوم تھی، یہ مارشل قوم تھی کہ ان کے تقریباً 1200-1400 1500 ہمارے بزرگ اس جہاد میں، اس لڑائی میں مقابلہ کرنے کے لیے گئے، اور جن میں جس طرح سلیم خان نے کہا 250 میرے اپنے اس حساب کے مطابق کم از کم 600 ہمارے تنولی بھائی وہاں پہ شہید ہوئے، کم از کم۔ تو یہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ یہ ملک، اس کا کوئی درس ہے، کوئی سبق ہے؟ اس سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا؟ آج ہم پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک بہت دردناک واقعہ تھا جب پاکستان بنا، اور دوسرا دردناک واقعہ وہ جب تربیلا ڈیم بنا۔ میرے بھائیو، میں 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا، 6ٹھی جماعت کا، میں نے اپنی ان آنکھوں سے سارا منظر دیکھا، خدا کو ہے کہ وہ منظر بھی اس پاکستان کی آزادی سے کم نہیں تھا۔ وہ تکالیف جو تربیلا ڈیم کے متاثرین نے اٹھائی، یقین جانیے کہ وہ بھلانے والی باتیں نہیں ہیں، لیکن افسوس اس بات کا کہ ہمارے نواب صاحب نے علی جناح کی ریکویسٹ پر اپنی ہستی بستی ریاست کو اس ملک کے خدا داد میں شامل کر دیا، بغیر کسی شرائط کے۔ اس کے بعد دوسری دفعہ جب تربیلا ڈیم بنا
ہمارے سادہ لوگ بزرگوں کو اس حکومت پاکستان نے دھوکہ دیا کہ آج متاثرین تربیلا گنج یہاں دربند سے لے کے جو تربیلا تک یا کھلوٹ تک کے لوگ تھے، اس تناول میں پھنسے والے لوگ تھے، آج وہ پورے پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں کہ جہاں پہ متاثرین آباد نہیں۔ یہ میں بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تھوڑی سی مہربانی کر کے میری باتوں کو ذرا توجہ سے سنیں۔ یہ بنیاد ہے، اس ضلع تناول کی بنیادیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ضلع تناول بن کیوں نہیں رہا، وجہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، وہ شاعر کہتا ہے نا کہ میں نے تاریکیوں کو ہے بخشی دیا، میں نے تاریکیوں کو ہے بخشی دیا اور خود ایک تجلی کا محتاج ہوں۔ کیوں؟ کہ روشنی دینے والے کو بھی کم سے کم ایک دیا چاہیے اپنے گھر کے لیے۔ میرے بھائیوں، اس حکومت میں تو ہم سے وہ دیا بھی چھین لیا کہ ہماری اتنی بڑی قوم جن کی اپنی حکومت تھی، اپنی ریاست تھی، ہمیں، میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہاں پہ پڑیلا میں بنے، نیچے شیروان میں بنے، کھلیبات میں بنے، دربند میں بنے، لیکن ضلع تناول بنے، ہر حالت میں بنے۔ یہ ہماری خواہش ہی نہیں، یہ ہمارا ارمان ہے، ارمان ہے، ارمان ہے۔ یہاں پہ تشریف فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میں اپنے میزبان جناب فیصل حبیب خان اور فہد حبیب خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے نہایت ہی قلیل وقت میں ان سارے بھائیوں کو اکٹھا کیا، اور آخر میں آپ سب سے میری یہی اپیل ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں گھر جا کے 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کریں اس پاکستان کے لیے کہ یہ ملک ہمارا ہمیشہ قائم و دائم رہے، اور اس میں جو خلفشار ہیں اللہ پاک اس خلفشاروں کو دور کرے، اور ہماری اس پاکستان آرمی کے ان شہداء کو، ہمارے شہریوں کو جو شہید ہوئے، ہمارے پولیس والے جو شہید ہوئے، ہمارے آرم فورسز کے جو شہداء پہ جانا دے، اور ان کے تمام گھرانوں کو، رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے کہ اپنے ملک کے لیے خدمت کر سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنی نمائندگی اپنے